آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دوستوں کو ہی سب کچھ اس نے سمجھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جلے گا، اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نوجوانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلا نوجوان سدھرا ہوا، دوسرا نوجوان بگڑا ہوا، تیسرا نوجوان حیران و پریشان۔ یہ حیران و پریشان کیوں ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے، اس نے حق کو جانا، اس نے حق کو مان لیا اور اچھے ماحول میں رہا، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، لیکن شبہات میں پڑ گیا، شبہات میں پڑ گیا، کبھی بدعات کی طرف جا رہا ہے، کبھی شبہات کی طرف جا رہا ہے، کبھی قرآن کی کسی آیت کو لے کر شبہ میں مبتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو لے کر شبہ میں مبتلا ہے، یعنی وہ خود بھی پریشان ہے، علماء کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان علماء سے دین حاصل نہیں کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے سدھرنے کے بجائے بگڑ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے دین سیکھو۔ اور اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو، ذرا آئیے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین و حاضرات، سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوالات کیے جائیں گے،
اور جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے اس کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہر ایک بندے سے سوالات کیے جائیں گے. اور اس حدیث کو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے سوال ہوگا عمر کے بارے میں. عن عمرہ فیما افناہ، تو نے اپنی عمر کہاں گنوائی، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری. دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، تیری جوانی کہاں گزری. تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اور 5واں سوال ہوگا جو علم تیرے پاس تھا تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قیامت تک آنے والی ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کا آخری وقت کیا ہوگا، آخری عالم کیا ہوگا، آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، انسان کی روح نکال لی جائے گی، اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، انسان کو قبر میں داخل کرنے کے بعد وہاں کیا سوالات ہوں گے، کیا جوابات دینے پڑیں گے، پھر اس کے بعد جوابات اگر صحیح دے تو کیا معاملہ ہوگا، اگر غلط دیں تو کیا معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، محشر کے میدان میں ہوں گے، انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی بھلائی ہم نے کی ہوگی تو وہ رب کے سامنے ہوگی، رتی برابر ہم نے برائی کی ہوگی تو وہ ساری کی ساری فائلیں ہمارے سامنے ہوں گی. اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. نامہ اعمال کو کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بتا دی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر بندے کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، چاہے وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ زاہد ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا نیک انسان کیوں نہ ہو. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال کرے گا تو وہیں جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری. جوانی کی تخصیص کیوں کی گئی ہے، جوانی کو خاص کر کے کیوں بیان کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. ایک ہے بچپن کا، دوسرا ہے جوانی کا اور تیسرا ہے بڑھاپے کا. بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، بچپن شوقیوں میں گزر جاتا ہے، بچپن گود میں گزر جاتا ہے، بچپن لاڑ پیار میں گزر جاتا ہے. اور رہا مسئلہ بڑھاپے کا، بڑھاپے میں آدمی خود اس کے قوا، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے آنکھوں سے کمزور ہوتا ہے، اپنے کانوں اور زبان سے کمزور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے ہیں. کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے. آدمی بڑھاپے میں چوں چوں کا مربع بن جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بچپن کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اور 55 یعنی بڑھاپے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تیری جوانی کہاں گزری اور کیسے گزری، پہلے اس کا حساب دے پھر اس کے بعد آگے جا. جوانی کیا ہے؟ جوانی میں ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں، جوانی میں نظر تیز ہوتی ہے، جوانی میں سماعت تیز ہوتی ہے، جوانی میں زبان بڑی چلتی ہے، جوانی میں اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، جوانی میں اس کا ذہن و دماغ کام کرنے لگتا ہے. اور جوانی میں جو کام انسان کر لیتا ہے نہ وہ کام بچپن میں ہو سکتا ہے اور نہ وہ کام بڑھاپے میں ہو سکتا ہے.
تو اس لیے ہر انسان کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے. اور مجھے یہاں اکثر و بیشتر جوان ہی نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تقریر بزرگوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں، چاہے وہ ایسے ذہن کے ہوں جو بچپن ہیں، چھوٹے ہیں لیکن سمجھ سکتے ہیں، یا وہ بزرگ ہیں، سب کے لیے تمام باتیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے اس جوانی کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آخر میری جوانی کہاں اور کیسے گزر رہی ہے. کسی کہنے والے نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. بڑھاپے میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جتنا جوانی میں کر سکتا ہے. جوانی میں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک رکوع کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک سجدہ کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. بڑھاپے میں آدمی بیماری کی وجہ سے خود پریشان رہتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو صحت و تندرست دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. نوجوانوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے. اردو میں جو کتاب کیا آپ اس کو کتابچہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے نوجوان اور الجھنیں. یا ہماری زبان میں اگر کہیں گے نوجوانوں کی پریشانیاں کیا ہیں، یا نوجوانوں کی کیا الجھنیں ہیں، نوجوانوں کی پریشانیاں کیا ہیں، نوجوانوں کی اقسام کیا ہیں، بہت بہتر انداز سے انہوں نے اس کو ترتیب دے کر کے لکھا ہے. ان تمام باتوں کو میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن آئیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. شیخ لکھتے ہیں نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں. نوجوانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. یعنی نوجوانوں کی 3 طرح کی کوالٹی ہے. پہلا نوجوان سدھرا ہوا، دوسرا نوجوان بگڑا ہوا، تیسرا نوجوان حیران و پریشان. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا میں تو سدھرا ہوا ہوں، بگڑا ہوا نہیں ہوں. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں بگڑا ہوا تو یہ حیران پریشان کیا ہے. تو آئیے ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. کچھ باتیں شیخ کی اپنی ہیں، کچھ باتیں حالات کو دیکھ کر میں اپنے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان نوجوانوں سب سے پہلے جو سدھرا ہوا نوجوان ہے اس کے تعلق سے جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سدھرے ہوئے نوجوان ہے یا سدھرا ہوا نوجوان ہے وہ بڑا مومنانہ صفات اس کے اندر موجود ہیں. وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ جو ہے پیش آتا ہے. چاہے وہ گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے. علماء کرام کی بھی قدر کرتا ہے. یعنی وہ دین سے مکمل طور پر جڑا ہوا ہے. یہ ہے سدھرا ہوا نوجوان. دوسرے نمبر پر بگڑا ہوا نوجوان کون ہے؟ بگڑا ہوا نوجوان یہ ہے کہ سب سے بری عادت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی بد اخلاقی بہت زیادہ ہے. یعنی اخلاق اس کے اندر نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ متکبرانہ چال چلتا ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے. چاہے وہ اس کو اپنے علم کا غرور بھی کہہ سکتے ہیں، گھمنڈ کہہ سکتے ہیں، یا اس کی دولت کا، یا پھر اس کی سیاست کا، کوئی بھی چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے. اور حق وہ جانتے ہوئے بھی ٹھکراتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کے وہ زندگی گزار رہا ہے. یعنی پوری کی پوری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی شرک کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جاتا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کی طرف جانے لگتا ہے. یہ بگڑا ہوا نوجوان ہے. اور تیسرا نوجوان وہ ہے جو کہ حیران و پریشان ہے. یہ حیران و پریشان کیوں ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے
اس نے حق کو جانا، اس نے حق کو مان لیا اور اچھے ماحول میں رہا، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، لیکن شبہات میں پڑ گیا، شبہات میں پڑ گیا، کبھی بدعات کی طرف جا رہا ہے، کبھی شبہات کی طرف جا رہا ہے، کبھی قرآن کی کسی آیت کو لے کر شبہ میں مبتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو لے کر شبہ میں مبتلا ہے، یعنی وہ خود بھی پریشان ہے، علماء کو بھی پریشان کر رہا ہے، نوجوان طبقے کو پریشان کر رہا ہے، مسجدوں میں پریشان کر رہا ہے، مدرسوں میں پریشان کر رہا ہے، گلی محلے میں پریشان کر رہا ہے، پوری کی پوری جماعت ایسے سے تنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وائرس ہے جو خود بھی پریشان ہے اور دوسروں کو بھی حیران و پریشان کر رہا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، آپ پہلے والے میں ہیں، دوسرے والے میں ہیں یا تیسرے والے میں ہیں؟ آپ جواب نہیں دیں گے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی گردنیں ہل رہی ہیں، کچھ مسکرا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں یہ مولوی صاحب کو کئی کو بلائے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کی جو کیفیتیں ہیں وہ دن بدن بدلتی جا رہی ہیں، ٹریک چھوڑتے جا رہے ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ سدھرے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ لوگوں کو جماعت سے جوڑ رہے ہیں، لوگوں کو قرآن اور حدیث سے جوڑ رہے ہیں، لوگوں کو شرک و بدعات سے نکال کر کے کتاب و سنت کی طرف لا رہے ہیں، اور جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں، فتنہ اور فساد مچاتے جا رہے ہیں، ہر جگہ ان کی بد اخلاقی کے چرچے ہیں، کوئی بھی کام دینا نہیں چاہتے، خود بگڑے ہوئے دوسروں کو بھی بگاڑ رہے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر بد اخلاقی اتنی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بات چیت کرنے کا طور طریقہ سلیقہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ حالانکہ ان کو سکھائے ہوں گے لیکن وہ کسی عالم سے صحیح کھڑے ہو کر کے بات نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ نے ان کو سلیقہ سکھایا ہوگا لیکن وہ کسی بڑے کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ جماعت کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی مسجد یا مدرسے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو، کسی ایک ادارے کا ذمہ دار ہو، ایسی بد اخلاقی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ سدھرنے کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، دعوتی میدان میں اگر آپ کسی کو سدھارنے جاتے ہیں، اگر آپ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو روشناس بنانے کے لیے جاتے ہیں، یاد رکھیے سامنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے دلائل لے کر کے بات کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر ٹوپی، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ کے سر پر ٹوپی ہے، آپ کتنا لمبا جبہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کا کپڑا ٹخنے سے کتنا اوپر ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق ہیں تو وہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہمارا گرویدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ آج دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نوجوانوں میں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے اخلاق کو درست کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، چاہے وہ سدھرے ہوئے ہوں، چاہے وہ بگڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ حیران و پریشان ہوں، آپ جس کیٹیگری سے کیوں نہ ہوں، سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اپنائیے، اپنے والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنا کر بھیجا ہے، نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لینا ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ ایک مثال بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک حساب داں گزرا ہے جس کا نام ہے الخوارزمی۔ اس نے
حساب کا ایک بہترین کیلکولیشن بتایا ہے، اخلاق کا ایک بہترین کیلکولیشن بتایا ہے. اس کو اگر آپ اس مثال کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر اخلاق کو ہمیں بنانے میں بہت بڑی آسانی ہوگی. الخوارزمی کہنے لگتا ہے کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو. اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو. اگر وہ خوبصورت ہے تو 1 کے آگے 0 بڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ ارے بولو جی، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ 10 ہو گئے. اگر اخلاق ہیں تو کتنے نمبر دیں گے؟ 1 نمبر. اگر وہ خوبصورت ہے تو آگے بڑھا دیں گے 0. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اگر وہ مالدار ہے تو اور 1 0 بڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. اگر وہ کسی بڑے خاندان سے ہے اور 1 0 بڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. 1 نمبر اس کے اخلاق پر دیں گے، اس کی خوبیوں پر ہم 0 بڑھاتے چلے جائیں گے. ایک آدمی کے پاس 0 بہت زیادہ، ایک آدمی کے پاس 0 بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کو نکال دو. 0 + 0 = کیا آئے گا؟ ارے کچھ تو نمبر نکالو جی. 1 2 3 4 5 کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. کچھ نوجوان جب بات چیت کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، ان کے منہ سے زہر جو ہے نکل رہا ہے. نوجوانوں سدھرو، یاد رکھو، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں گے. اگر اخلاق ہے تو سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یاد رکھو، ہمارے لوگ قریب اگر ہوتے ہیں، ہماری دولت دیکھ کر نہیں آتے، ہماری خوبصورتی دیکھ کر نہیں آتے، ہمارے خاندان کو دیکھ کر نہیں آتے، ہمارے علم ہماری ڈگریوں کو دیکھ کر نہیں آتے. اگر کوئی ہمارے قریب ہوتا ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے ہم سے قریب ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، مائیں اور بہنیں، اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر جتنا بگاڑ ہے، ہمارے گھروں کے اندر جتنا فساد ہے، آج ہمارے مسجدوں کے اندر جتنا بگاڑ اور فساد ہے، ہمارے اداروں میں جتنا بگاڑ اور فساد ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر جتنا بگاڑ اور فساد ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بد اخلاقی ہے. بد اخلاقی یہ بنیاد ہے. اگر اخلاق والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ساری کی ساری بنیادیں صحیح ہوں گی. دوسری چیز جو نوجوانوں کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات، ہمارے جو نوجوان بگڑ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک تو اخلاق میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. دوسری بات یہ ہے فراغت. فراغت کا مطلب یہ ہے یعنی فری، اپنے آپ کو سمجھنا. جیسے اگر کوئی آدمی کماتا نہیں، یہ بے روزگار ہے، اپنے فری وقت کو وہ کہاں لگاتا ہے اور کہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے وہ اس کو معلوم نہیں ہے. یعنی ہم ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نمازوں کے اگر پابند ہو جائیں گے تو ٹائم ٹیبل کے پابند ہم خود بخود ہو جائیں گے. لیکن فراغت ایک ایسی اچھی چیز ہے لیکن اس کو غلط انداز سے استعمال کر رہے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں. ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فراغت. یعنی آدمی صحت مند ہے، اس کو غنیمت نہیں جان رہا ہے، کیونکہ ایک آدمی صحت مند ہے کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور دوسرے ایک آدمی فراغت کے ساتھ ہے، فارغ ہے، یعنی اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، وہ اپنے وقت کو غنیمت نہیں جان رہا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی دنیا میں بزی ہو سکتا ہے. آج ہمارے نوجوان وقت کی قدر نہ کرنے اور اس فراغت کو لے کر کے خود پریشان ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، سب کو پریشان کر رہے ہیں. یا دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے نوجوان الو بن گئے. الو سمجھتے ہیں؟ اب یہاں کی زبان میں مجھے نہیں معلوم، گھگو تو نہیں بولتے ہیں؟ ہاں، ہمارے سارے کے سارے نوجوان گھگو بن گئے. گھگو کیا کرتا ہے؟ رات بھر جاگتا اور دن بھر آرام کرتا ہے. جب دیکھو کسی چوراہے پہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے لائیو پروگرام دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یعنی وقت کی ان کے پاس قدر نہیں ہے. اور حالات ایسے بد سے بدتر ہیں، ماں باپ تڑپتے ہیں، ماں بیمار ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، رات کے 12 بجے گھر کے باہر ہے، رات کے 2 بجے گھر کے باہر ہے، اور جب فجر کی اذان ہونے سے چند گھنٹے پہلے یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ایسا سوتا ہے کہ اس کی صبح ظہر کی نماز کے بعد ہوتی ہے. ذرا سوچو ہم نے اپنا وقت کہاں لگایا؟ فضول دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت عطا فرما. جس کی صبح دوپہر میں ہو رہی ہے، خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ لوگ آج کہتے ہیں نا مولانا ہمارے گھر کے اندر خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیمار رہتے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، فلاں، ہزار باتیں ہم اپنے جو ہے علماء سے، اپنوں سے جو ہے شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے جو اللہ کا نہیں ہوتا اللہ اس کا نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور ہر طریقے کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. کہاں ہم فجر کی پابندی کر رہے ہیں، کہاں ہم ظہر عصر کی پابندی کر رہے ہیں، کہاں ہم مغرب اور عشاء کی پابندی کر رہے ہیں. نوجوانوں اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جانو. جو اللہ نے وقت دیا ہے اس کے اندر اچھے کام کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، یہ حل ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو گندے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو گندے فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو گندی سیریلیں دیکھ رہے ہیں، اور بھی جا کر کے آپ گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں، اس وقت کو علماء کرام کے تقاریر سننے میں، قرآن کریم کو سننے میں، اور دین کا علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دو، تاکہ اس وقت کا غلط استعمال نہ ہو سکے. اور تیسری چیز یہ ہے جو نوجوانوں کے لیے نصیحت، ان الجھنوں سے نکلنے کے لیے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ غلط لوگوں سے اپنے تعلقات ہونے کی وجہ سے یہ بگڑ رہے ہیں. یعنی سنگت ایسی ہے ہماری جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، دوست ایسے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان بگڑ رہے ہیں. ذرا یہ قرآن کریم کی اس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کل قیامت کے دن انسان اپنے غلط دوست کی دوستی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جا کر کیا کہے گا؟ سورہ فرقان کے آیت نمبر 27-28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. کل قیامت کے دن نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. جہنم میں جانے کے بعد یہ نافرمان، یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دوستوں کو ہی سب کچھ اس نے سمجھا ہوا ہے. کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جلے گا، اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں دوست کو اس کی دوستی میں رہ کر کے آج
اے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انسان اپنی دوستی کی وجہ سے بگڑتا ہے، اپنے دوستوں کی وجہ سے بگڑتا ہے، اپنے سنگتیوں کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنا دوست ایسا رکھو جو بے ایمان نہ ہو، جو مشرک نہ ہو، جو بدعتی نہ ہو، جو بد اخلاق نہ ہو، جس کے اندر بری عادتیں نہ ہوں، اخلاق کا اچھا ہو، توحید پرست ہو، سنت سے محبت کرنے والا ہو، اسلام دوست ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ ایسوں سے دوستی رکھو، کوئی افسوس نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ سیاستدان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنے کو لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم نے بہت کم نوجوانوں کو دیکھا ہے جو کسی عالم سے دوستی کر کے فخر کرتا ہے۔ کیوں؟ عالم کے پاس جائیں گے تو غلط کام پہ روکیں گے، ٹوکیں گے۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی سیاستدان کے ساتھ اگر ہم نے دوستی کر لی، ہمارے چرچے ہوں گے، ہم فوٹوؤں میں آئیں گے، ہم اخبارات میں آئیں گے۔ اگر ہم نے کسی طاقت والے کے ساتھ دوستی کر لی تو ہمارے ہر جگہ چرچے ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی دولت والے کے ساتھ دوستی کر لی، وہ وہاں لے جائے گا، یہاں لے جائے گا، گھمائے گا، پھرائے گا۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں، یاد رکھو دیندار کے ساتھ دوستی کرنے کے دنیا کے بھی فائدے ہوں گے، آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو لوگ غلط دوستی کرتے ہیں کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیے ہوتے، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس کی دوستی کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ میں نے کچھ نوجوانوں سے جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، وہ گٹکا کھانے کا عادی تھا۔ یہاں پہ لوگ گٹکا کھاتے ہیں کیا شیخ؟ جی، لیکن اکثریت ہے کم ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ وہ منہ میں کانکوں کو بھرا ہی رکھا ہے، جدھر دیکھو تھوکتے رہتا، تھکا لیتے رہتا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان یا ہماری قوم دو چیزوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک تھوکنے کی وجہ سے، دوسرے پھونکنے کی وجہ سے۔ تھوکنے والے بھی ہر جگہ ملیں گے، پھونکنے والے بھی ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ یہ آپ جو گٹکا کھاتے ہیں اور فلاں چیزیں کھاتے ہیں، پہلے تو میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، اب کھانے لگے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب، وہ میرا دوست ہے، پان کی دکان ہے، اس میں جا رہا تھا، ایک دن بیٹھا، لے کر کے کھا لیا، وہاں سے عادت پڑ گئی۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست کی دکان میں گیا، دوستی بھی، اس نے گٹکا کھلا دیا اور یہ کھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوستی انسان کے بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے اللہ والوں سے دوستی کرو۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا، ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر عطر کی دکان میں جاؤ گے تو عطار سے دوستی کرو گے، عطر بیچنے والے سے، تو وہ کم سے کم چیک کرنے کے لیے کم سے کم خوشبو لگا کر کے دے دے گا، سونگ کر کے دیکھ لو، آدمی کی روح معطر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی بھٹی میں چلے جائیں گے، وہاں سے جو دھواں نکلتا ہے، وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، آدمی جو ہے اس سے خود پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر کے سمجھائی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، کیونکہ یہ اخلاقی بگاڑ ایسا بگاڑ اور فساد ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، جن چیزوں میں ہمارے نوجوان پھنستے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان علماء کرام سے دین حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ دین
علماء کرام سے حاصل نہیں کر رہے ہیں. دین کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ دین ڈاکٹروں سے حاصل کر رہے ہیں, دین وکیلوں سے حاصل کر رہے ہیں, دین انجینئروں سے حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, سوچو اور غور کرو, اگر آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو کان میں تکلیف ہے تو کان والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہڈیوں والے کے پاس جاتے ہیں. چمڑے کی بیماری ہے تو چمڑے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور اگر آپ کو دین کی ضرورت پڑی ہے تو کوئی ڈاکٹر دین دے گا, آپ کو کاٹ پیٹ کے بھیج دے گا. اور اگر انجینئر کے پاس جائیں گے تو 2-4 منزلہ جو ہے عمارت چڑھا کر کے دے دے گا. اور اگر آپ کسی وکیل کے پاس دین حاصل کرنے کے پاس جاتے ہیں تو کچھ جھوٹ آپ کو سکھا کر کے بھیج دے گا. کیونکہ وکالت میں چلتا کیا ہے, کوئی وکیل ہے تو معاف کرنا بھائی, یہ نہیں بولنا کہ جو ہے وکیل جھوٹے ہی ہوتے ہیں, اللہ والے بھی ہوتے ہیں, ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. لیکن میجارٹی کی بات میں کر رہا ہوں, اکثریت کی. جیسے کسی نے کہا تھا کہ خدا محفوظ رکھے ان 3 چیزوں سے, خدا محفوظ رکھے ان 3 چیزوں سے, حکیموں سے, حکیموں سے, وکیلوں سے اور حسینوں کی نگاہوں سے. خوش ہو رہے ہیں دیکھو نوجوان, کیا بولے مولوی صاحب. یہ چیزیں جو ہے آج ہمارے نوجوان علماء سے دین حاصل نہیں کر رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے سدھرنے کے بجائے بگڑ رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو, اہل علم سے پوچھو, اہل علم سے دین سیکھو. اور اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو, ذرا آئیے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صحیح الجامع کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. لوگ کس سے علم حاصل کریں گے؟ بدعتیوں سے. ایک آدمی 10x10 کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کیمرہ لے کر کے شوٹنگ کر رہا ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ پگڑی ہے, دین کی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. اہل حدیث سارے غلط, ان کے علماء غلط, ابن تیمیہ غلط, ابو بکر غلط, عمر غلط, عثمان غلط, حسن غلط, حسین غلط, معاویہ غلط. جس آدمی کو انجینئر کی ڈگری لے کر کے جا کر کے بلڈنگ بنانا چاہیے تھا, وہ لوگوں کو دین کا ٹھیکہ دے کر کے, اور نوجوان ہمارے ایسے مرغوب ہو رہے ہیں اس کی باتوں سے. ہاں یہ صحیح ہے, معاویہ غلط ہیں, عثمان غنی غلط ہیں, حسن اور حسین فلاں کام انہوں نے کیا ہوا ہے, فلاں صحیح ہیں, فلاں غلط ہیں. تجھے ٹھیکہ کس نے دیا؟ جا 10 بوریاں سیمنٹ لے لے, کچھ ٹن لوہا لے لے, جا کر کے بلڈنگ بنا. اور ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو دین کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہوئے. ممبر و محراب سے جو علماء کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں علماء کو دین سیکھنا بھی نہیں آتا, سکھانے بھی نہیں آتا, یہ خالی بس جمع خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھو, علماء پر اگر انگلی اٹھاؤ گے, 1400 سال سے لے کر آج تک دین کس نے دیا؟ ڈاکٹروں سے دین پھیلا, انجینئروں سے دین پھیلا, وکیلوں سے دین پھیلا, مالداروں سے دین علماء سے پھیلا. اس لیے علماء کی قدر کرو. اور اگر آپ اور بھی آگے جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ایک اور قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور یہ موقوف روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے, انکم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ. تم ایک ایسے زمانے میں ہو, یہاں علماء زیادہ ہیں, خطیب کم ہیں. کس کے زمانے میں؟ پوری توجہ چاہوں گا نوجوانوں, سنو ذرا غور سے سنو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. ابن مسعود نے کہا کہ تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو, یہاں علماء زیادہ ہیں, خطیب کم ہیں. علماء کون ہیں؟ صحابہ اکرام. کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. وہ عالم نہیں ہے؟ صحابہ اکرام عالم ہے نا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے دور میں علماء زیادہ ہیں, خطیب کم ہیں. آگے فرماتے ہیں, وَإِنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ وَالْعُلَمَاءُ فِيهِ قَلِيلٌ.
اس امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں خطیب زیادہ ہوں گے، آگے بولو، علماء کم ہوں گے، خطیب زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے۔ اور آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک آدمی یوٹیوبر ہے، یوٹیوب میں اپنے جو ہے ویڈیوز بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو ممبر رسول دینا شروع کر دیا۔ اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چھوڑ کر کے سیاسی باتیں ممبر پر ہونے لگی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم ممبر رسول کو سیاست کے لیے کبھی استعمال کرتے ہیں کیا؟ علماء کرام جواب دیں۔ ہم ممبر رسول کو کبھی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یوٹیوبر ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، فلاں کو چیلنج لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ بیوقوفی نہیں ہے اور جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کے زمانے میں خطیب زیادہ ہیں، علماء کم ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے بنا سنوار کر کے اسٹیج پہ لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فلاں کاپی کرنے لگتا ہے کہ وید میں ہے، فلاں میں ہے، وہ کتاب میں ہے، یہ کتاب میں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین اس کا نام نہیں ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ اب میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی ایک کتاب پڑھ لیتا ہے اور اس میں بتایا گیا تھا آؤ تیراکی سیکھیں۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ آؤ تیراکی۔ تیراکی معلوم نا، سوئمنگ۔ کتاب لکھا ہوا تھا تیراکی کیسے کرتے ہیں۔ فرسٹ پیج اس نے کھولا، لکھا ہوا تھا تیراکی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیج پلٹایا، لکھا ہوا تھا پانی اتنا گہرا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا پیج پلٹایا، لکھا ہوا تھا پانی میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پیچھے کی طرف پانی کھینچو۔ پانچویں پیج میں گیا، اپنے پیروں کو مارو۔ ایک آدمی نے کتاب پڑھ لیا، 10 لوگوں کو اپنے ساتھ میں تیراکی سکھانے کے واسطے لے کر گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی کو تیراکی نہیں آتی، تیراکی سیکھنے کی کتاب پڑھ لیا اور 10 لوگوں کو تیراکی سکھانے کے لیے لے کے گیا۔ انہیں ایک اور ساتھ میں 10 لوگ، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 11 آدمی۔ یہ لوگ واپس آئیں گے؟ ارے بولو جی، نہیں آئیں گے۔ میں کہوں گا آئیں گے، لیکن زندہ نہیں، مردہ، ان کی لاشیں آئیں گی۔ ایک آدمی کو خود تیرنا نہیں آتا، وہ دوسروں کو تیراکی سکھانے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو خود دین معلوم نہیں ہے اور دین کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ نہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ فلاں ہے، یہ حرام ہے۔ کس نے دیا آپ کو یہ اختیار؟ بڑے بڑے علماء سوالات کے جواب دینے کے لیے جو ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ میں نہیں جواب دے سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے، لا ادری، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج لوگ جو ہے اس کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور اس طریقے سے دین کو بگاڑ رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھی جو ہے بگاڑ رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ علم کس سے حاصل کریں گے؟ ارے بولو جی، طاقت ختم ہو گئی آپ لوگوں کی۔ علم کس سے حاصل کریں گے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند، آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند، ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش۔ انسان اگر اس کے اندر علم ہوتا ہے تو آدمیت رہتی ہے، اگر وہ بغیر علم کے ہوتا ہے تو اس کے اندر انسانیت ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل کچھ نوجوان یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ اسلام ہم کو آزادی نہیں دیتا ہے۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ نوجوان یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ آج اسلام ہم کو آزادی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو آزادی کیا چاہیے؟ آپ کو کھانے کی آزادی ہے، پینے کی آزادی ہے، سونے کی آزادی ہے، جاگنے کی آزادی ہے، آپ کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، آپ کو کھیل کود کی آزادی ہے، آپ کو نکاح کرنے شادی کرنے کی آزادی ہے، آپ کو ایک ایک نہیں 4 کرنے کی آزادی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اسلام نے ساری آزادی دی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں آزادی نہیں ہے۔ ہاں، یہ فالٹ کہاں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان میڈیا سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامو فوبیا، آج ساری دنیا کے اندر میڈیا
اسلام کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے، کفر کی ظلمت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہزار کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے مسلم نوجوان میڈیا سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، میڈیا قرآن نہیں ہے، میڈیا حدیث نہیں ہے، میڈیا صحابہ کرام کی جماعت نہیں ہے. میڈیا یہ ایک غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے اسلام کے خلاف. ان کی باتوں سے آپ کوئی متاثر ہو رہے ہیں. کبھی طلاق کا مسئلہ لایا جاتا ہے، کبھی خلا کا مسئلہ لایا جاتا ہے، کبھی مسلم پرسنل لا کا مسئلہ لایا جاتا ہے، کبھی لو جہاد کا مسئلہ لایا جاتا ہے. ان حالات میں نوجوانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ 1400 سال پہلے دشمنان اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے سازشیں کی، اور وہی سازشیں آج بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری دنیا کے اندر اسلام بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے. قدم بڑھاؤ دوستو، وقت کی پکار ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آخر میں ایک مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. جواب آپ دیں گے، تیار ہیں آپ لوگ؟ مارکیٹ میں ایک انڈا کتنے میں ملتا؟ ایک موٹیویشنل ایگزامپل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. مارکیٹ میں ایک انڈا کتنے؟ 5 روپے میں ملتا ہے. آپ مارکیٹ میں گئے، 5 روپے میں انڈا لیے. انڈا لانے کے بعد اس کو توڑے اور چولہے کے اوپر توا رکھ کر کے اس پہ ڈال دیے. کیا بنا؟ آملیٹ بن گیا. منہ میں پانی آ رہا نہیں؟ آملیٹ بولے تو اچھی بات ہے، انسان ہے، منہ میں پانی آئے گا. مارکیٹ سے 5 روپے کا انڈا لیے، توڑے، چولہے کے اوپر توا رکھنے کے بعد انڈے کو ڈال دیے، آملیٹ بن گیا. وہی مارکیٹ سے 5 روپے میں انڈا لیے، لانے کے بعد اسے توڑے نہیں، توے کے اوپر، چولہے کے اوپر توا رکھ کر کے اس کو توڑ کر نہیں ڈالے، بلکہ مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھے. 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، اس میں سے کیا نکلا؟ چوزا نکلا. 5 روپے کا آپ مارکیٹ سے انڈا لائے. غور کرو اس کے اوپر. 5 روپے کا ایک انڈا آپ مارکیٹ سے لائے، آپ نے اس کو توڑا تو اس کا آملیٹ بن گیا. وہ اپنی جگہ سے نکل گئے 5 روپے. آپ نے وہی انڈا بازار سے 5 روپے میں لائے، مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھنے کے بعد اس میں سے چوزا نکلا. کیا مطلب ہے؟ اگر ہم انڈے کو باہر سے توڑتے ہیں تو موت ہے، اور اگر اندر سے وہ انڈا جو ہے توڑ کر کے نکلتا ہے تو اس میں زندگی ہے. ہم نے انڈے کو باہر سے توڑا نا، تب جا کر کے وہ کیا بنا؟ آملیٹ بنا. یہ انڈا 20-25 دن مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھے، چوزا اس میں سے دیواروں کو توڑ کر کے باہر نکلا تو کیا نکلا؟ ایک جان نکلی. اس کا مطلب یہ ہے، اگر تم لوگوں کو باہر سے استعمال کرنے دو گے تو لوگ تمہارا آملیٹ بنا کر کے کھا جائیں گے. اپنے آپ کو اندر سے توڑو. میں عالم بن سکتا ہوں، میں حافظ بن سکتا ہوں، میں قاری بن سکتا ہوں، میں قوم کا خادم بن سکتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے کا موقع مت دو. اپنے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو باہر نکالو. میں کیا بھی نہیں کر سکتا، میرے اندر صلاحیت نہیں، یہ کام چور ہے. میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. جانتے ہیں آپ، ایک عورت جس کا ایک حادثے کے اندر پیر ٹوٹ گیا تھا، ٹرین سے گری، پٹری پر آئی، اس کا پیر ٹوٹ گیا. اس عورت نے ہمت کی، ایک پیر سے کہاں چڑھ گئی؟ وہ
माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर गई। इंसान अगर इरादे कर ले तो बहुत कुछ कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो मेरे उस्ताद ये कहा करते थे कि एक सोमवारी को सुस्त आदमी को बोले वहां मौज दे रहे हैं, जाको ले बोल के, नहीं उन्होंने ऐसा दे रहे हैं क्या छिलको दे रहे हैं, पूछा कहते। तो अगर हमारी ऐसी जवानी रही, तुफ है ऐसी जवानी के ऊपर। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अल्लामा इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे नौजवानों, अपने आप को सुधारो, अपने अंदर अखलाक पैदा करो, और पहले वाले नंबर के नौजवान बनेंगे, दूसरे बनेंगे या तीसरे बनेंगे? पहला सुधरा हुआ, दूसरा बिगड़ा हुआ, तीसरा हैरान और परेशान। कौन से बनेंगे भाई जी? कल फजर की नमाज में मालूम होता पहले हैं क्या, दूसरे हैं क्या, तीसरे हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी इस्लाह करने और पहले नंबर वाले नौजवान बनने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।